أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ انشقاق إذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وأذنت لربها وحقت، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم مان لے گا اور یہی اس کا حق ہے۔ اذن اللہ کے معنی کسی کے حکم یا بات پر کان لگانا یا توجہ سے سننا تاکہ فوراً اس کے حکم کی تکمیل کی جائے۔ واضح رہے کہ جن و انس کے سوا کائنات کی جملہ اشیاء اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں، یعنی انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما بردار ہیں۔ انہیں یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ وہ حکم سے انکار کر سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آسمان کو پھٹ جانے کا حکم دیا جائے گا تو بلا چون چراں پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ مدت مدہ بمعنی کسی چیز کو لمبائی میں کھینچ کر پھیلانا اور اسے لمبا کر دینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ سایوں کو یا بادلوں کو لمبا کرتا ہے اور پھیلا دیتا ہے، واضح رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ زمین کو کھینچ کر چپٹی بنا دے گا۔ زمین کو اللہ نے پہلے ہی پھیلا دیا اور لمبا کر دیا ہے۔ اس دن صرف یہ ہوگا کہ سارے سمندر خشک کر کے زمین میں شامل کر دیے جائیں گے، جس سے زمین کا رقبہ 4 گنا ہو جائے گا۔ پھر پہاڑوں کو زمین بوس کر دیا جائے گا، اس کی اونچی اور نیچی سب جگہیں برابر کر دی جائیں گی۔ اسی طرح اس زمین کا رقبہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اسی زمین پر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں اور قیامت تک جنوں کی تمام نسل کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہی زمین میدان حشر بن جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میدان حشر کے لیے اللہ اس زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین پیدا کر دے، جیسے کہ ایک دوسری آیت میں آتا ہے سورہ ابراہیم میں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرز اللہ الواحد القہار، یعنی بدل دے گا اللہ زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں سے، اور آئے گا اللہ جو واحد ہے اور قہار ہے، بہت طاقتور ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی جتنے مردے اس میں دفن ہیں یا مردوں کے ذرات اس میں مل جل گئے ہیں وہ سب نکال کر زمین باہر کر دے گی۔ اسی طرح اس میں جو معدنیات ہیں، تیل کے چشمے، جلنے والی گیسوں کے خزانے موجود ہیں، سب باہر اگل دے گی۔ اسی طرح لوگوں کے اعمال کی جو شہادتیں اس کے اندر موجود ہیں، جیسے کوئی کہاں پہ شہید ہوا، کسی نے کہاں پہ قرآن پڑھا، نماز پڑھی، موقع شہادت جو ہے وہ سب وہ بھی اس میں موجود ہوگا۔ وہ سب بھی پوری باہر آ جائیں گی اور کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی اور دبی ہوئی نہ رہ جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کا حکم مان لے گی، یہی اس کا حق ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو تکلیف سہ سہ کر کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ قدحن کا معنی ہے کام میں بہت محنت کرنا، تکلیفیں سہ سہ کر کام کرنا، بمشقت کوئی کام کرتے جانا، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے وہ در پہ ہو جاتا ہے، اور وہ کام ابھی پورا بھی نہیں ہو چکتا کہ کوئی اور خواہش یا خواہشیں انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ پہلی خواہش کی تکمیل کے بعد بعد والی خواہش کی تکمیل کے لیے کمر ہمت باندھ لیتا ہے، اور اسی طرح اس کی تمام زندگی بیت جاتی ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خواہش کرنے والا انسان ایک دنیا دار ہے اور اس کی تمام تر خواہشات کا محور دنیا کے مفادات ہیں، یا وہ ایک دیندار ہے اور اللہ کا فرمان بردار انسان ہے اور جو کچھ وہ کرتا ہے اپنی آخری مفادات کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ محنت مشقت کرنے اور تکلیف سہ سہ کر کام کرتے رہنے کے لحاظ سے دونوں کا طریقہ کار یکساں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ لیتی ہے اور وہ خود بخود اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی تگ و دو کے متعلق یہی سمجھتا رہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہی محدود ہے، تو اس کی اس غلط سوچ سے حقیقت میں کچھ فرق نہیں پڑ جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کے پاس پہنچ کر ہی دم لے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا، تو اس سے جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب یہ ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا، اس سے اس کی برائیوں کے متعلق یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے فلاں برا کام کیوں کیا تھا، کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی عذر ہے، بلکہ اس کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس سے جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ محض پیشی ہوگی، انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، اور جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی وہ تباہ ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوش بخوش اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا۔ اہل سے مراد وہ لوگ جن کا اس سے پہلے اسی طرح کا آسان سا حساب لیا جا چکا ہوگا اور انہیں جنت کا پروانہ مل چکا ہوگا، اور اگر اس کے اپنے اہل و عیال فی الواقع ایسے ہی لوگوں میں سے ہوں گے تو یہ اس کے لیے اور زیادہ خوشی کی بات ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ سورہ الحاقہ میں فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہاں یہ فرمایا کہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں درست ہیں، اور ان میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ بدبختوں کو یہ تو پہلے ہی معلوم ہوگا کہ انہیں ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جانے والا ہے، اس لیے کہ انہیں اپنے کرتوتوں کا پورا علم ہوگا، لہٰذا وہ اپنے بائیں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر لیں گے تاکہ اعمال نامہ پکڑتے وقت کم سے کم سامنے والے لوگوں کے سامنے ان کی رسوائی نہ ہو۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑنے کے بعد اسے اپنا سارا انجام نظر آنے لگے گا، لہٰذا وہ موت کو پکارے گا اور مرنے کی کوشش کرے گا، مگر اسے موت کہاں میسر ہوگی۔ انسان اس دنیا میں مرنے پر مجبور ہے، اس دنیا میں جینے پر مجبور ہوگا۔ وہ انہی خیالوں میں پڑا ہوگا کہ جہنم اسے اپنے قبضے میں لے لے گی اور وہ اس میں اسقط گر پڑے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے اہلِ خانہ میں بڑا خوش تھا۔ یہ شخص اپنے گھر میں بہت خوش تھا، حرام اور حلال جو بھی طریقے اسے بن پڑتا تھا وہ دنیا کا مال اکٹھا کرتا تھا، خود بھی عیش کرتا تھا اور گھر والوں کو بھی عیش کراتا تھا۔ اس کی زندگی اللہ سے ڈرنے والوں سے بالکل مختلف تھی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کی محبت ہی کہیں ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش کا سبب نہ بن جائے۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے سمجھ رکھا تھا کہ وہ قطعاً لوٹ کر نہ آئے گا۔ یحور یا ہار بمعنی گھوم پھر کر اسی جگہ واپس آ جانا جہاں سے چلا تھا۔ گویا اس لفظ کے معنی میں دو باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں، ایک گھومنا اور دوسرا رجوع کہتے ہیں۔ حار الماء فی الغدیر، یعنی پانی حوض میں گھومنے لگا، اور محور اس ڈنڈے کو کہتے ہیں جس کے گرد چرخی گھومتی ہے، یعنی اسے یہ خیال تک نہیں تھا کہ دنیا کے ان مختلف اقسام کے دھندوں کے بعد بالآخر مجھے اپنے پروردگار کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں آئے گا اس کا پروردگار، تو اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے کارناموں پہ اللہ کی نظر تھی، یعنی اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے کارناموں پر اللہ کی نظر تھی کہ اس کی روح کہاں سے آئی، بدن کس چیز سے بنا، پھر پیدا ہو کر وہ کیسے اعمال بجا لاتا رہا، مرنے کے بعد اس کی روح کہاں ہے اور بدن کے اجزاء بکھر کر کہاں پہنچے۔ یہ سب باتیں اللہ کی نگاہ میں تھیں، اور یہ بات اللہ کی حکمت اور اس کے انصاف کے خلاف تھی کہ جیسے اعمال وہ کر رہا تھا اس کو نظر انداز کر دیتا اور اس سے کوئی مواخذہ نہ کرتا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، پس میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سب انسان معاش کی خاطر اور دوسرے چرند پرند اپنے پیٹ کی خاطر اپنے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے ہیں، اور جب رات آتی ہے تو سب آرام کے لیے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ آتے ہیں، اور یہی وسق کا مفہوم ہے، یعنی کسی چیز کا اپنے منتشر اجزاء کو اکٹھا کرنا اور سمیٹ لینا۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے۔ اتسق کا بھی مادہ وسق ہی ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس چیز کے سب اجزاء جمع ہو گئے اور وہ مکمل ہو گئی، یعنی چاند ہلال سے بڑھتا بڑھتا بدر کامل بن گیا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم ایک حالت سے اگلی حالت کو چڑھتے چلے جاؤ گے۔ اس مقام پر تین باتوں کی قسم کھائی گئی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں حرکت ہی حرکت ہے، سکون اور ٹھہراؤ نہیں۔ پھر یہ حرکت بھی یکدم واقع نہیں ہو جاتی، بلکہ اس میں تدریج کا اصول کام کر رہا ہے، یعنی آہستہ آہستہ کام کر رہا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو یکدم تاریکی نہیں چھا جاتی، بلکہ کچھ دیر تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ رات بھی بتدریج اپنے مکینوں کو اپنی اپنی قرارگاہ کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ چاند بھی مکمل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس میں کئی دن لگ جاتے ہیں، تاہم مکمل ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح تم بھی بتدریج منزل بہ منزل اپنی آخری منزل کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہو، اور تمہیں وہاں جا کر دم لینا ہے۔ پہلے انسان نطفہ تھا، رحم مادر میں ہی اس کی 7 حالتیں
بدلی، پھر بچپن، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے موت۔ یہ ایسی منزلیں ہیں جنہیں طے کرنے میں انسان بالکل بے بس اور مجبور ہے۔ ان میں سے کوئی منزل حذف کرنا چاہے تو وہ قطعاً ایسا نہیں کر سکتا۔ رہی یہ بات کہ انسان کی آخری منزل کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جنت یا دوزخ ہے۔ گویا انسان کے بعد بھی کئی منازل طے کرنے پر مجبور ہوگا، مرنے کے بعد بھی۔ اسے عذاب اور ثواب قبر سے دوچار ہونا پڑے گا، اسے مرنے کے بعد دوبارہ جی کر اٹھنا ہوگا، اسے قیامت کی سختیاں سہنی ہوں گی، اسے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ دنیا میں بھی اللہ کا ایسا ہی قانون کار فرما ہے، اور آخرت میں بھی یہ سب واقعات پیش آ کے رہیں گے، اور اس میں انسان کے اپنے ارادے اور اختیار کو کوئی دخل نہیں۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی کئی طرح کی تبدیلیاں خود ان کی ذات پر وارد ہو رہی ہیں، اور کئی طرح کی تبدیلیاں وہ کائنات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے بالکل مجبور اور بے بس ہیں۔ وہ کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا، ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ انہیں بہرحال اللہ کے فیصلے کے مطابق اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا، اور اسے یقیناً محاسبہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، انہوں نے یہی صورت پڑھی اور سجدے یسجدون پر سجدہ کیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے یہی صورت پڑھی تو سجدہ کیا، اور میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا۔ اور ابو ہریرہ ہی سے دوسری روایت یوں ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت اور سورہ اقرا میں سجدہ کیا۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر لوگ تو الٹا جھٹلا دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کو سن کر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا، نہ مسلمانوں کی طرح ان کے آگے جھکتے یا سجدہ کرتے ہیں، بلکہ الٹا قرآن ہی کو جھٹلانے لگتے ہیں، اور جو کچھ قرآن پیش کرتا ہے سب باتیں جھوٹی ہی سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ یوعون یا وعی کا معنی کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کر اوپر سے اس کا منہ بند کر دینا ہے، اس لحاظ سے وعی کا معنی بخل کرنا بھی ہو سکتا ہے، حفاظت کرنا بھی، اور چھپا کر رکھنا بھی، اور کسی چیز کو یاد رکھنا بھی۔ یہاں یہ لفظ تیسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کافر لوگ جو بغض اور عناد اور کینہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، لہٰذا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ممنون یا من کا لفظ تین معنوں میں آتا ہے، ایک احسان کرنا، دوسرا احسان جتلانا، اور تیسرا کاٹنا اور کٹنا۔ یہاں یہ لفظ تیسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس معنی میں لازم اور معتدی دونوں طرح آتا ہے۔ من میں قطعی تعلق کرنا ایک دم نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم ہو کر ختم ہو جانا، اور اس طرح سلسلہ منقطع ہو جانے کے معنوں میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو جو اجر ملے گا اس میں نہ کبھی کمی واقع ہوگی اور نہ ہی اس میں انقطاع واقع ہوگا، یعنی وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کم بھی نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔